پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسب حلال سے متعلقہ گفتگو چل رہی ہے اور بتایا تھا کہ حلال روزی کمانے کی کس قدر فضیلت ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے بڑا راضی ہوتا ہے، بڑا پسند فرماتا ہے جو اپنے اور اپنے بچوں کے گزارے کے لیے محنت و مشقت کرتا ہے۔ اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ ابھی اسی ضمن میں ایک واقعہ آپ سماعت فرمائیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ڈاکوؤں کا ایک گروہ ڈاکہ زنی کے لیے ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں کھجور کے 3 درخت تھے۔ ان درختوں میں سے ایک درخت خشک تھا اور 2 پھلدار تھے۔ ڈاکو وہاں آرام کرنے کے لیے لیٹے تو ڈاکوؤں کے سردار نے دیکھا کہ ایک چڑیا پھلدار درخت سے اڑ کر خشک درخت پر جا بیٹھتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے پھر اڑتی ہے اور پھلدار درخت پر جا بیٹھتی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے اڑ کر پھر اسی خشک درخت پر آ بیٹھتی ہے۔ اسی طرح اس نے کئی چکر لگائے۔ سردار نے یہ دیکھا تو تجسس پیدا ہوا اور وہ خشک درخت پر چڑھا اور اوپر جا کر دیکھا تو حیران رہ گیا کہ ایک اندھا سانپ سب سے بلند ٹہنی پر لپٹا بیٹھا ہے اور منہ کھولے ہوئے ہے۔ وہ چڑیا اس کے لیے کچھ لاتی ہے اور اس کے منہ میں ڈال دیتی ہے۔ جب سردار نے یہ منظر دیکھا تو بے حد متاثر ہوا اور وہیں کہنے لگا، الہی یہ ایک موذی جانور ہے جس کے رزق کے لیے تو نے ایک چڑیا مقرر فرما رکھی ہے، پھر میرے لیے جو اشرف المخلوقات میں سے ہوں یہ ڈاکہ زنی کب مناسب ہے۔ جب یہ کہا تو اس نے ہاتف کی آواز سنی، میری رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، اب بھی توبہ کر لو، میں توبہ قبول کر لوں گا۔ سردار نے یہ آواز سنی تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تلوار توڑ ڈالی اور رو رو کر بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگا، یا اللہ میں اپنے گناہوں سے باز آیا، الہی میری توبہ قبول فرما دے۔ آواز آئی، ہم نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ سردار کے ساتھیوں نے جب یہ ماجرا دیکھا تو دریافت کیا کیا بات ہے۔ سردار نے سارا واقعہ سنایا تو وہ سب بھی روتے ہوئے کہنے لگے، ہم بھی اپنے اللہ سے صلح کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی سچے دل سے توبہ کی اور بارادہ حج یہ سب مکہ مکرمہ کو چل پڑے۔ 3 دن کی مسافت کے بعد ایک گاؤں میں پہنچے تو وہاں ایک نابینا بڑھیا دیکھی جو اس سردار کا نام لے کر پوچھنے لگی کہ اس قافلے میں وہ بھی ہے۔ سردار آگے بڑھا اور کہنے لگا، ہاں وہ میں ہوں، کہو کیا بات ہے۔ بڑھیا اٹھی اور اندر سے کپڑے نکال لائی اور کہنے لگی، چند روز ہوئے میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، یہ اس کے کپڑے ہیں۔ مجھے متواتر 3 دن سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لا کر تمہارا نام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ آ رہا ہے، یہ کپڑے اسے دے دینا، لہذا اے مرد خوش نصیب یہ اپنی امانت لو۔ سردار یہ سن کر وجد میں آ گیا اور وہی کپڑے پہن کر مکہ مکرمہ حاضر ہوا، پھر اللہ کے مقبولوں میں شمار ہونے لگا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے اللہ نے ایک اندھے سانپ کی روزی کا کس شان سے اہتمام فرمایا، اور ڈاکوؤں کے گروہ نے رزق حرام سے توبہ کی تو انہیں کس قدر عظیم مراتب سے رب کعبہ نے سرفراز فرمایا، بے شک اللہ غیب سے مدد فرمانے والا ہے۔ رزق حرام کی مذمت میں بعض روایات آپ سماعت فرمائیں اور غور سے انہیں آپ سنیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب سے آپ ڈریے۔ اگر رزق حرام کی معاذ اللہ عادت ہے تو اس سے توبہ کر کے رزق حلال کی جستجو میں لگ جائیے، اللہ مہربانی فرمائے گا۔ حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی پرواہ بھی نہ کرے گا کہ اس چیز کو کہاں سے حاصل کیا، حلال سے یا حرام سے۔ اللہ اکبر! واقعی اب وہ دور آ چکا ہے، حلال و حرام کی تمیز اٹھ چکی ہے، انسان مال کی محبت میں اندھا ہو چکا ہے، اسے بس مال چاہیے، چاہے وہ کسی بھی راستے سے آئے، کہاں کا حلال اور کہاں کا حرام، جو صاحب کھلائے وہ چٹ کیجئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر اس کو صدقہ کرے تو مقبول نہیں، خرچ کرے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں، اور چھوڑ کر مرے گا تو جہنم میں جانے کا سامان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا، ہاں نیکی سے برائی کو مٹا دیتا ہے، بے شک خبیث کو خبیث نہیں مٹاتا۔ مال حرام کی مذمت میں ایک اور روایت آپ سنیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو گوشت حرام سے اگا ہے یعنی پلا بڑھا ہے جنت میں داخل نہ ہوگا، یعنی ابتداءً، کیونکہ مسلمان بالآخر جنت میں جائے گا، اور جو گوشت حرام سے اگا ہے اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اللہ، پیارے آقا مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے کہ اللہ پاک ہے اور پاک ہی کی دوستی وہ رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو بھی اسی کا حکم دیا جس کا رسولوں کو حکم دیا۔ اس نے رسولوں سے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبرو پاک چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو۔ اس نے اپنے نبیوں کو بھی یہی حکم دیا اور ایمان والوں کو بھی اللہ حکم دے رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں، پاک چیزیں۔ پھر ارشاد فرمایا ایک شخص طویل سفر کرتا ہے جس کے بال پریشان ہیں، بدن گرد آلود ہے، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا ربا کہتا ہے، دعا کرتا ہے، مگر حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، لباس بھی حرام، غذا بھی حرام، پھر اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ یعنی اگر قبول کی خواہش ہو تو کسب حلال اختیار کرو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں تو اپنا رزق، اپنی روزی آپ پاک کرو، حلال کرو، بغیر اس کے دعا قبول نہیں ہوتی۔ رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں واسطہ تجھے تیرے حبیب کا، عیب ظاہر نہ کرنا حرام ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں دیکھیے، کسی مال میں اگر کسی قسم کا نقص ہے تو اسے ظاہر کر دینا واجب ہے، اس عیب کو چھپانا گناہ ہے۔ اس ضمن میں چند روایات ذکر کی جاتی ہیں۔ حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس نے عیب والی چیز کو بیچا اور اس کے عیب کو ظاہر نہ کیا وہ ہمیشہ اللہ کی ناراضگی میں ہے، یا فرمایا کہ ہمیشہ فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ حضرت عامر سے روایت ہے، مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد خوشبودار ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور جو مسلمان اپنے بھائی کو چیز بیچے جس میں عیب ہو تو جب تک بیان نہ کرے اسے بیچنا حلال نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلے کی ڈھیری کے پاس سے گزرے تو اس میں ہاتھ ڈال دیا، حضور کو انگلیوں میں تری محسوس ہوئی۔ ارشاد فرمایا اے غلہ والے یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بارش کا پانی پڑ گیا تھا۔ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو نے بھیگے ہوئے کو اوپر کیوں نہیں کر دیا کہ لوگ دیکھتے تو دھوکہ دے، وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی اگر تو یہ گیلا اوپر کر دیتا تو لوگ دیکھ لیتے، اور جو دھوکہ دے میرے آقا فرماتے وہ ہم میں سے نہیں۔ کھانے کی اشیاء پر جو لوگ پانی چھڑک کر اس کا وزن بڑھاتے رہتے ہیں وہ بھی اس سے درس حاصل کریں۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، رب کعبہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، مولا ہمیں ہمیشہ حلال کھانے کی اور حرام سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔